آپ میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ باہر نکل جائیں چلے جائیں، بلکہ وہاں پابند ہو کر بیٹھیں، پھر ایک دوسرے کو حرکت نہ کریں، چھیڑے نہ، باتیں نہ کریں۔ جس طرح کہ نماز میں حرکت جائز نہیں، اسی طرح اس خطبے میں بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کے 2 خطبے ہوتے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان پڑھتے ہیں۔ ان خطبوں کے درمیان کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی پاک خطبہ عطا فرما رہے، وہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو حاجت ہوتی، تو وہ اشارہ کرتا ہے جیسے کہ سمجھانے کے لیے کہ اسکول میں جب آپ پڑھتے تھے، ہمارا دور، آپ کی بات نہیں، ہمارے دور میں تو کسی نے پیشاب کرنا تھا تو یہ ایک انگل کا اشارہ کرتا تھا، استاد کہتا چلے جا، اور جس نے دوسرا کام کرتا وہ 2 انگل کا اشارہ کرتا تھا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جب خطبہ دے رہے ہوتے تو جس آدمی نے جانا ہوتا یہ کوئی انتہائی ضروری، یعنی وہ جائے تو اجازت سے جائے، بغیر اجازت کے نہیں جانا، چنانچہ وہ اشارہ کرتا تھا، تو آپ اشارے ہی نہیں فرما سکے کیونکہ خطبے کے دوران بات کرنی چاہیے۔ اب وہابی جو ہے ہمیں یعنی تانا دیتے کہ وہ دیکھو جی دیکھو برکات صاحب یا دیگر عالم جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہو جی، سبحان اللہ کہو جی، ماشاء اللہ کہو، یہ عام طور پر جو حالات کے ذہن میں ڈالی جا رہی۔ یاد رکھیں جب ہم تقریر کرتے ہیں وہ تقریر ہوتی ہے، وہ خطبہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، یہ 2 ہوتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ ہم کوئی بات نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اونچی کو سبحان اللہ، اللہ اکبر کا یہ نہیں نہ کہتے، وہ کیا کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ تو تقریر میں جائز ہے، سمجھانا جائز ہے، اونچا آواز سے بھائی جس کو نہیں سمجھ آئی، خود نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک بات کو 3 مرتبہ دہرا دیتے تھے، سبحان اللہ، جو بھائی سمجھ آئی پھر آپ بتاتے، سمجھ آئی پھر ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھانے کا بات کا ایک طریقہ ہے، وہ رہ گیا۔ تو وہ لوگ جب ضرورت ہوتی تھی اس طرح نکل جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے عنایتوں میں فرمایا جب تم جاؤ تو میرے محبوب سے اجازت لے کر جاؤ۔ محبوب علیہ السلام بھی کرم فرمائیں کہ اشارہ تو ان کو اجازت دے دیں، ایسی ضرورت ہوگی کہ جس کے لیے جانا ضروری، ورنہ عربی والے خطبے کے درمیان اٹھنا، چلنا، پھرنا، حرکت کرنا، انگل کا اشارہ کرنا، آنکھوں کا اشارہ کرنا، بات کرنا، آگے سے کنکر ہٹانا، یہ سب ناجائز بے شک، جو میں کہ خطبے کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی اس آیت میں تاکید فرمائی کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو دوران خطبہ میرے خطبہ دے رہے ہیں اور تم لوگ اپنی باتوں، چنانچہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر ایسا کہ جو منافق تھے نا، منافق ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی پاک خطبہ دیتے وہ کہتے لو یہ خطبہ ہی لمبا ہو گیا، آخر آپ نے اپنی مرضی خطبہ، کبھی کبھی ہم چھوٹا خطبہ دیتے، کبھی کبھی زیادہ نہیں پڑھتے، تو یہ وہ پھر کیا کرتے کہ سرکار ادھر وہ نظر کر رہے، وہ آہستہ سے ادھر سے کھسک جاتے اور دوسرے آدمی کی آڑ بنا کر پیچھے سے نکل جاتے باہر۔ اللہ نے فرمایا تمہیں ڈر نہیں آتا کہ تمہاری شکل ہم بگاڑ دیں، تمہارے بوتے خراب کر دیں، تم پر عذاب آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سخت، آپ کو بھی چاہیے کہ جب عربی والا خطبہ پڑھا جائے حرکت مت کریں، دوسرے کو نہ کہیں آگے آ جا یا پیچھے آ جا، کوئی بولنا نہیں، بلکہ جیسے نماز میں حرکت نہیں کرتے آرام سے آپ پڑھ رہے، اسی طرح یہ جمعۃ المبارکہ دونوں خطبے جو ہیں یہ واجب ہیں، ان کا سننا واجب ہے، ان کا سننا ضروری ہے، اس میں حرکت نہیں۔ تو یہ منافق لوگ اسی طرح کرتے تھے، یا تو ایک آدمی کی آڑ بنا کر ایسے پیچھے سے نکل جاتے، یا ایسا کوئی تھما ستون یا کوئی ایسا اس کی آڑ لے کر، یا ایسی حرکت کرتے کہ نکل جاتے، اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتے تھے۔ تو حکم یہ تھا کہ پوچھ کر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ صحابی کسی کو جب وہ آپ اشارہ کرتے حضور تو آپ آنکھ سے برباد جاؤ، اسی باتوں کا یہاں تذکرہ ہے۔ فرمایا قد یعلم الذین، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو، یتسللون منکم لبادا، جو نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، کسی چیز کی آڑ لے کر، یعنی آگے آدمی کھڑا ہوا، یعنی ان کے لیے وہ خطبہ سننا جو ہے نا بڑا منافقین کے لیے گراں گزرتا تھا، تو وہ چپ کے آہستہ آہستہ صحابہ کی آڑ لے کر سرکتے یعنی مسجد سے نکل جاتے تھے۔ یہ ایت ان کے لیے نازل ہوئی
ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है कि तुम्हें चाहिए फलियाहज़रिल्लाज़ीन पर चाहिए कि वो लोग डरे अल्लाह ताला से जो खालिफून अन अम्रिह, जो खिलाफ करते हैं उनके हुक्म का। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं और ये खिलाफ कर रहे हैं, अन तुसीबा, कि वो डरें कि जब मुखालफत करते हैं कि उन्हें कोई फितना पहुँचे। फितना पहुँचे, ये फितने से मुराद है दुनिया में तकलीफ या कत्ल या जलजला या हौलनाक हवादिस या जालिम बादशाह का मुसल्लत होना या दिल का सख्त हो जाना, अल्लाह की मार्फत से मालूम हो जाना, ये अजाब है, ये फितना है। ये फितना है ये कि पहुँचे उनको फितना ओ युसीबहुम, या पहुँचे उनको अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब। ये अजाब अलीम से मुराद आखिरत का अजाब है कि ऐसा अल्लाह ताला अजाब दे या ऐसे अल्लाह ताला को मुसीबत डाल दे। खुलासा तफसीर ये आप हजरात के लिए भी कि मुनाफिकीन ये करते थे, उनका तरीका था जब हुजूर खुतबे को खड़े होते वो ऐसा सिरक जाते, छुप छुपा कर निकल के बाहर चले जाते, तो उन पर वो खुतबा गिराम गुजरता तो हुजूर अलैहिस्सलाम इतना टाइम लगा देंगे अब हम कैसे बैठे रहेंगे, अपने देह में लेकर निकल जाते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़जर तौफीक फरमाई कि ख़बरदार तुम डरो उस वक्त से कि तुम पर वो मुसीबत आ जाए, तुम्हें तकलीफ़ आ जाए, रास्ते में तुम्हारा काम हो जाए, तुम वहाँ गिर जाओ, वहाँ तुम्हें मुसीबत पहुँच जाए, तो डरो कि जब अगर तुम मेरे महबूब की मुखालफत करोगे और इस मुखालफत में बात जाओगे तो तुम्हारा खाना ख़राब यहाँ भी होगा, कल क़यामत के दिन होगा इंशाअल्लाह।